جو 5 8 8 10 بچوں کے باوجود بے اولاد مر جاتے ہیں. مطلب جس کے بچے تو 4 ہوں 6 ہوں 7 ہوں 10 ہوں، لیکن اس ماں کے اس باپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کوئی ایک بھی بچہ ایسا نہ ہو جو ہاتھ اٹھا کے اپنے اللہ سے اپنی ماں کے لیے جنازہ پڑھا سکے، یا اپنے باپ کی میت پہ خود جنازہ پڑھا سکے، خود اسے کفن دفن کا انتظام کروا سکے، خود اسے لحد میں اتار سکے. یا وفات کے بعد اپنی ماں کی آخرت کے لیے یا باپ کی آخرت کے لیے وہ کم از کم اللہ رب العزت سے دعا کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں جس کے پاس نیک اولاد نہ ہو وہ اگر مر جائے تو سمجھو بے اولاد مر گیا. آج میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ لوگ خواتین اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت کا سامنا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اور آپ کے جو مسائل ہیں جو آپ کے چہروں سے، آپ کی نگاہوں سے نظر آتے ہیں، بلا شبہ کوئی مصنف پیدا ہی نہیں ہوا جو اس کو لکھ سکے، نہ ہی کوئی ایسا مبلغ خطیب پیدا ہوا جو اس کو اس انداز میں بیان کر سکے جس انداز میں آپ لوگ سامنا کرتے ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ساری زندگی اپنی ان بچوں بیٹوں بیٹیوں کے لیے ایک شوہر کی چھتری کے بغیر زندگی بسر کرنا اور پھر لوگوں کے تانے، ان کے ستم، ان کے احسانات کے جتن سننا اور دیکھنا، اور بالآخر دنیا سے اس حال میں رخصت ہو جانا کہ دنیا بھی ہم نے رل کے گزار دی ہے اور آخرت میں ہمارے پاس کوئی حصہ نہیں ہے. تو یاد رکھیں، آپ ساری محنت کر کے، ساری توانائیاں صرف کر کے اپنے بچوں کو دنیا کے کسی اہم ترین منصب تک پہنچانے میں کامیاب ہو بھی جائے، آپ کا بیٹا سی ایس ایس کر لے یا آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی وہ ڈاکٹر بن جائے، وہ بہت بڑے منصب پہ فائز ہو جائے، آپ اس حال میں دنیا سے رخصت ہو جائیں کہ آپ کے پیچھے کوئی آپ کا بیٹا یا بیٹی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اگر آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی آپ کے مرنے کے بعد نماز میں آپ کی مغفرت کے لیے دعا نہیں کرتے، آپ سمجھ لیں آپ نے دنیا بھی برباد کر لی، اپنی آخرت بھی برباد کر لی. کامیابی کا حصول دنیا کا مال و متاع، دنیا کا منصب، دنیا کا اقتدار نہیں ہے. مجھے ان لوگوں کی ذہنی غلامی پہ ترس آتا ہے جو سمجھتے ہیں شاید ہم نے مال کما لیا، ہم کامیاب ہو گئے. میں ان کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں جو کہتے ہیں دیکھیں میں 10 سال پہلے سائیکل پہ تھا، آج میرے پاس اگر مرسڈیز ہے میں بڑا کامیاب ہوں. لیکن اللہ رب العزت نے کامیابی کا جو معیار بتایا ہے وہ یہ نہیں ہے. کامیابی کا معیار کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو شخص اپنے ذاتی اعمال کی وجہ سے یا اپنی نیک اولاد کی وجہ سے، اپنے ذاتی اعمال کی وجہ سے یا اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ ہے کامیاب. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جو دنیا کا جام و جلال، دنیا کا منصب، دنیا کی دولت، دنیا کے مقام، دنیا کی شہرت، اللہ رب العزت ہمیں کہتے ہیں تم سمجھتے ہو شاید یہ کامیابی کا معیار ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دھوکہ ہے. تم سمجھتے ہو کہ میرے پاس اچھا منصب میں کامیاب ہو چکا ہوں. تم کامیاب اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک تم اللہ رب العزت کو منا کے
اپنے آپ کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل نہیں ہو جاتے. میں نے آغاز میں قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی، قل نار جہنم اشد حرا. اے میرے پیغمبر، جو لوگ دنیا کی گرمی سے، دنیا کی حدت سے، دنیا کی گرمی کی شدت سے تنگ آ چکے ہیں، بلک جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے، تڑپ جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے، بیمار پڑ جاتے ہیں، کئی مر جاتے ہیں، انہیں بتا دیں نار جہنم اشد حرا، تم سے تو دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ سخت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے عجبت لمن ذکر النار لما ضحک، میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پہ، اللہ کہتا ہے مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پہ جن کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے لیکن وہ پھر بھی مسکراتے ہیں. انسان اتنا کمزور ہے کہ عالم خواب میں اسے کوئی ڈرونا خواب آ جائے یہ تبک جاتا ہے، یہ ڈر جاتا ہے. لیکن بہادر اتنا ہے کہ اللہ رب العزت کے وحشت ناک عذابوں سے میں نہیں ڈرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہنم کا نقشہ بیان کیا، نبی علیہ السلام کے بعد جبریل امین آئے، آ کے کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر آج میں جہنم دیکھ کے آیا ہوں. جبریل روتے ہی جا رہے ہیں. فرمایا جبریل کیوں روتے ہو؟ اللہ کے پیغمبر میں جہنم دیکھ کے آیا ہوں. بیان کرو جہنم کیا ہے. جبریل کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر جہنم کو 1000 سال تک تپایا گیا، جلایا گیا، جہنم کا رنگ سیاہ ہو گیا، جہنم کو 1000 سال پھر تپایا گیا، جہنم کا رنگ سفید ہو گیا. اللہ کے پیغمبر جہنم کو 1000 سال پھر تپایا گیا، جہنم کا رنگ سرخ ہو گیا. آقا اب وہ جہنم کیا ہے؟ وہ چلتی سرخ اندھیریوں کا نام ہے. اگر سوئی کے نکے کے برابر اس میں سوراخ کر دیا جائے ساری کائنات اس کی تپش سے مر جائے. اگر جہنم کا ایک مرغی جانور زمین پہ ایک مرتبہ پھونک دے قیامت تک کے لیے زمین پہ سبزہ نہ ہوگی. اللہ کے پیغمبر سنتے جا رہے ہیں، جبریل سنا رہے ہیں، جبریل بھی روتے جا رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر بھی روتے جا رہے ہیں. کچھ دیر گزری، جبریل وہاں سے واپس چلے گئے. اللہ کے پیغمبر اپنی اس مجلس سے اٹھے تو دیکھا صحابہ کرام آپس میں محو گفتگو ہے. فرمایا میرے صحابہ تضحکون وراءکم جہنم، تم دنیا کے معاملات میں مسکراتے ہو اور تم اس قدر لاپرواہ ہو چکے ہو کہ تمہارے پیچھے جہنم ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو میں جان چکا ہوں اگر وہ آپ بھی جان لیں لضحکتم قلیلا، تمہاری مسکراہٹیں ختم ہو جائیں، ولبکیتم کثیرا، تم روتے ہی رہ جاؤ. اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کرام کو بھی جہنم کا نقشہ بیان کیا. آپ چاہتے ہیں آپ کے بیٹے کامیاب ہو جائیں، ایک ہی ذریعہ ان کو جہنم سے بچانے کی تدبیر کریں بس. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کا مال، یہ نوکری، یہ تعلیم آپ کی روزی کا رزق کا ذریعہ ہے تو آپ مشرک ہیں. رازق اللہ رب العزت ہے. میں نے بڑے بڑے جاہلوں کو، ان پڑھ لوگوں کو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں پہ حکمرانی کرتے ہوئے پایا ہے، اور میں نے بڑے بڑے کمزوروں کو، دینداروں کو اللہ پہ توکل کرتے ہوئے میں نے کبھی بھوکا سوتا ہوا نہیں دیکھا. اپنے بچوں کو یہ سکھانا چھوڑ دیں آپ کا رازق آپ کی ڈگری ہے، آپ کا رازق آپ کا باپ ہے، آپ کا رازق آپ کا باس ہے. نہیں، رازق اللہ رب العزت ہے. ان کی آخرت کی فکر کیجیے. سیدنا کعب اللہ رحمہ اللہ
اپنے لوگوں میں گفتگو فرما رہے تھے. یہ خطاب ان کا بہت جاندار ہے, میں اکثر یہ بیان کرتا ہوں. فرماتی ہے کہ لوگوں, تم دنیا کی تعلیم میں, دنیا کے معاملات میں, دنیا کے کاروبار میں, دنیا کی چڑھ دوڑ میں اس قدر مگن ہو چکی ہو, تم جہنم کو بھول چکے ہو. لو کنت فی المشرق والنار فی المغرب, جہنم اس قدر سخت ہے, اگر وہ مشرق میں ہو, میں مغرب میں بیٹھا ہوں, یا میں مغرب میں ہوں, جہنم مغرب میں ہو, میں مشرق میں بیٹھا ہوں, اگر جہنم کے اندر تھوڑا سا سوراخ کر دیا جائے, اس کی اتنی حدت ہے, اتنی شدت ہے کہ میرا دماغ اس طرح اس کی حدت اور شدت سے کھولے جس طرح چولہے پہ ہنڈیا یا ککر کی ہنڈی کھولتی ہے. اور کہتے ہیں کہ یا قومی طاعت اللہ اہون علیکم من ھذا العذاب. اے میری قوم کے لوگوں, آج ہمیں لگتا ہے کہ اتنی گرمی میں حجاب کرنا کتنا مشکل ہے. آج ہمیں لگتا ہے کہ اتنی گرمی میں حجاب پہن کے گھر سے نکلنا کتنا مشکل ہے, گرمی بہت ہے. لیکن یاد رکھو, طاعت اللہ اہون علیکم من ھذا العذاب, حجاب کی شدت کو, حجاب کی تکلیف کو برداشت نہ کر کے گھر سے نکل جانا, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آسان ہے تو یاد رہے اللہ کا عذاب اتنا دردناک ہے, اللہ کا عذاب اتنا ہولناک ہے کہ آج حجاب پہن کے گھر سے نکلنا بہت آسان ہے. اے میری قوم کے لوگوں, آپ سمجھتے ہو کہ گرمی بہت زیادہ ہے, 44 پہ 46 بھی آ چکی ہے, اور آج مستی میں گھر سے نکل کے جانا بڑا مشکل ہے, نماز نہ پڑھے خیر ہے, کوئی بات نہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اتنی گرمی کی شدت میں مسجد تک جانا آپ کو جتنا بھی دشوار لگتا ہے وہ بہت آسان ہے. اہون علیکم من ھذا العذاب, لیکن روز محشر اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا بہت مشکل ہے. یا قومی طاعت اللہ اہون علیکم من ھذا العذاب. اے میری قوم کے لوگوں, آج اپنے کاروبار میں کم تولنا, کم ماپنا, دھوکہ کرنا, فراڈ کرنا صرف اس لیے کہ میرے بچوں کا مستقبل سنور جائے, میرے بچوں کی زندگی روشن ہو جائے. یاد رکھو, آج حرام کھا کے جو تم اپنے بچوں کا مستقبل ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہو, ڈیزائن کرنے کی کوشش کرتے ہو, یاد رکھو طاعت اللہ اہون علیکم من ھذا العذاب. آج بچوں کو بھوکا سلا دو, آج بچوں کو بھوکا رکھ لو, بچوں کو بے تعلیم رکھ لو, بچوں کو بے لباس رکھ لو, اگرچہ اس کی بہت تکلیف ہے لیکن بہت آسان ہے. اللہ کے جہنم کے عذاب کا سامنا کرنا بہت مشکل ہے. یا قومی ھل لکم منھا قرار. اے لوگوں, آپ دنیا کی زندگی میں اتنے کھو چکی ہو, تمہیں اللہ کی جہنم بھول چکی. تم سمجھتی ہو کہ تم اتنے کمزور ہونے کے باوجود بھی جہنم کا سامنا کر لو گے, جس جہنم کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن میں بتایا کہ کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا, جپڑن پلایا جائے گا, فرشتے تھپڑ ماریں گے, پیو اس پانی کو. جب پانی پیو گے, اب ابھی یہ پانی تمہارے ہونٹوں سے ٹکرائے گا, تمہارا ایک ہونٹ اوپر چلا جائے گا, ایک زمین تک لٹک جائے گا. ابھی یہ پانی تمہارے منہ میں جائے گا, تمہارا منہ جل جائے گا, تمہاری انتڑیاں جلا کے دوبارہ سے باہر نکال لے گا. تم سمجھتے ہو جہنم کا عذاب اتنا آسان ہے. طاعت اللہ اہون علیکم من ھذا العذاب. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, یہ دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا اگرچہ تمہیں مشکل لگتا ہے لیکن یہ بہت زیادہ آسان ہے. اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا بہت مشکل ہے. اے میری قوم کے لوگوں, تم سمجھتے ہو کبھی تمہارا سائیکل سے گزارا ہو جاتا تھا, آج تمہارا گاڑی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. اور تم کہتے ہو سود پہ لے لو, کوئی بات نہیں, خیر ہے, اللہ سے جنگ ہے, کوئی مسئلہ نہیں, قیامت آئے گی دیکھی جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معراج کی رات دکھایا گیا, ایسے لوگ دکھائے گئے. آپ بھی پہلے غور کریں, ہم اکثر و بیشتر حالات سے تنگ آ کے ہم سود پہ قرض دینے پہ تیار ہو جاتے ہیں. اللہ کے خلاف جنگ ہے, اللہ کے خلاف ہم کبھی جنگ جیت نہیں سکتے. یاد رکھیے گا,
آج ہمارے معیشت کے اگر اس قدر پست حالات ہو چکے ہیں، ایک ہی سبب ہے، ہم نے اللہ کے خلاف جنگ لڑنے کو ترجیح دی. ہم امریکہ کے خلاف نہیں لڑتے، ہم فرانس کے خلاف نہیں لڑتے، ہم دنیا کی طاغوتی طاقتوں کے خلاف نہیں لڑتے، ہم اپنے پیٹ اور بھوک کے خلاف نہیں لڑتے، اپنی خواہشات کے خلاف نہیں لڑتے. ہم لڑتے ہیں اللہ کے خلاف لڑتے ہیں. ہم سود پہ قرض لیتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، اور اللہ کے خلاف لڑ کے ہم سمجھتے کامیاب ہو جائیں گے. ہرگز ایسا نہیں ہوگا. ہماری معیشت اگر اس قدر تباہ ہو چکی ہے، اس کے پیچھے ایک ہی معاملہ ہے، ہم نے سودی نظام کو ترجیح دے کے اللہ رب العزت کے خلاف لڑنے کو ترجیح دی ہے. تو طاعت اللہ یہون علیکم من ھذا العذاب. رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات دیکھا، ایسے لوگ دیکھے جو آگ، جو خون کی ندی میں ڈوبتے ہیں، انہیں غوطے دیے جا رہے ہیں. یہ بڑی مشکل سے خون کی ندی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے پیٹ اتنا بڑا ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر جو سانپ ہیں وہ باہر سے عام دکھائی دے رہے ہیں. اس کا پیٹ اتنا بڑا ہے، اس کے پیٹ کے اندر سے سانپ دکھائی دے رہے ہیں. باہر سے جو لوگ دیکھتے ہیں وہ باقاعدہ دیکھ رہے ہیں اس کے پیٹ کے اندر سانپ تیر رہے ہیں. یہ بڑی مشکل سے جب اس خون کی ندی سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اس ندی کے پاس ایک شخص کھڑا ہے، وہ بہت بھاری پتھر اس کے منہ پہ مارتا ہے، پھر اس کو اندر دھکیل دیتا ہے. یہ پھر ہوتے کھاتا کھاتا دوسری طرف سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر دوبارہ وہ پتھر مارتا ہے، پھر اندر دھکیل دیتا ہے. اس قدر مشکل عذاب کا سامنا کر رہا ہے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ سائیکل پہ، موٹر سائیکل پہ سفر کرنا مشکل ہو گیا، یار کوئی بات نہیں، سود پہ گاڑی لے لیتے آسانی ہو جائے گی. ہم سود پہ، پہلے ہمارا ٹی وی کے بغیر گزارا ہوتا تھا، آج روٹی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. روٹی کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے، ٹی وی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا ہمارا. پہلے ہمارا سائیکل پہ گزارا ہوتا تھا، ہمارے بزرگ 10 کلومیٹر چلتے تھے پیدل. آج ہم گاڑی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. اللہ کے خلاف لڑتے ہیں سودی نظام کے ساتھ. میں بات یہ کر رہا تھا، اگر آپ لوگ سود پہ قرض لیتے ہیں تو یاد رکھیں مشکل حالات گزر جائیں گے، لیکن اللہ کے خلاف لڑی جانے والی جنگ کے بعد موت آ گئی، اللہ کا سامنا کیسے کریں گے؟ اللہ کو جواب کیسے دیں گے؟ رسول اللہ کو وضاحت کیسے دیں گے قیامت کے دن؟ ہم اللہ کے خلاف لڑتے رہے. قرآن موجود تھا، پیغمبر کا فرمان موجود تھا، علماء موجود تھے، بتاتے رہے اللہ کے خلاف جنگ نہ کرو، کبھی جیت نہیں سکتے. ہم نے کہا ہمارے پاس گزارا نہیں ہے، چارہ نہیں ہے. تو یاد رکھیں اپنے بچوں کو جہنم سے بچائیں، انہیں عقیدہ مضبوط دیں، ان کا تعلق اللہ سے مضبوط کریں، انہیں قرآن کا فہم دیں، قرآن پہ تدبر کرنے کے لیے ان پہ پورا فوکس کریں. دن میں 6 گھنٹے 10 گھنٹے دنیاوی تعلیم پہ فوکس کرتے ہیں. اللہ کا قرآن کے اتنا ہی لوارث ہو چکا ہے. آج مسلمان کا بیٹا قرآن حاصل نہیں کرتا، قرآن نہیں پڑھتا، اس کا تعلق موبائل سے زیادہ مضبوط ہے، قرآن سے اس کا تعلق مضبوط نہیں ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اللہ کے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے دیکھا معراج کی رات ایسے لوگوں کو جو اپنے ہی ہاتھوں کو اپنے ہی دانتوں سے چبا رہے، اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے نوچتے ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل کہتے اللہ کے پیغمبر یہ وہ لوگ ہیں جو خواتین، جو لوگ غیبت کرتے تھے، اپنے مسلمان مردہ بھائی کا گوشت کھاتے تھے. آج زبان کو کنٹرول کرنا جتنا بھی مشکل ہے وہ آسان ہے، لیکن طاعت اللہ اہون علیکم من ھذا العذاب، اللہ کے عذاب کو، قیامت کو سامنا کرنا بہت مشکل ہے. اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں. کیا آپ اس قدر مضبوط ہیں کہ جہنم کا سامنا کر سکیں؟ آپ خواتین، آپ اس قدر کیا مضبوط ہیں کہ جہنم کا سامنا کر سکیں؟ حالانکہ آپ بہت نازک ہیں. آپ کے روم میں چھپکلی آ جائے آپ بھاگ جاتی ہیں، لیکن آپ کی قبر میں اگر اللہ رب العزت وحشت ناک سام مسلط کر دے کہاں بھاگ جائیں گی؟ آپ کے روم میں ایک چھوٹا سا وہ لال بیک آ جائے آپ چمک جاتی ہیں. اگر جہنم کے اندر وہ موذی جانور جو ایک جہنمی پہ 70 یا 99 مسلط کیے جائیں گے، آپ اس وقت بات کے کہاں جائیں گی؟ دنیا میں اس تپش میں آپ تھوڑی سی دیر کے بعد اس کے پانی پی لیتی ہیں. سوچیں روز معاشرہ
پانی مانگیں گے، لیکن کیا ہوگا؟ افیضوا علینا من الماء، آپ تڑپیں گے ہمیں پانی پلا دو۔ اللہ رب العزت کا فرشتہ کہے گا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ رب العزت نے جہنمیوں پہ پانی کو حرام کر دیا ہے۔ پھر وہاں کیا ملے گا؟ جہنمیوں کا خون پینے کو ملے گا، جہنمیوں کا ریشہ خون پینے کو ملے گا، کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا۔ فرشتے تھپڑ لگائیں گے اور آگ کا لباس پہنایا جائے گا، پھر آگ کے پہاڑ پہ چڑھنے کو کہا جائے گا، اوپر سے کھولتا ہوا پانی پھینکا بھی جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی پھینکا جائے گا، اس کی ساری انتریاں جل کے باہر آ جائیں گی۔ ہم کیا کریں گے اس دن؟ آج اپنے بچوں کے ذریعے اپنی آخرت کا انتظام کیجیے، آج اپنے بچوں کے ذریعے اپنی جہنم سے بچاؤ کا انتظام کیجیے۔ دنیا کی تعلیم صرف اس لیے حاصل کروائیں بچے آپ کی زندگی گزار سکے، اصل تعلیم قیامت کے روز جو اللہ رب العزت کے سامنے جس کی اہمیت ہے وہ صرف اور صرف دین کی تعلیم ہے۔ اصل علم دین کا ہے جو آپ کو دنیا میں جینا سکھاتا ہے، اللہ سے محبت سکھاتا ہے، رسول اللہ کی محبت سکھاتا ہے، عقیدہ مضبوط کرتا ہے۔ یہ تعلیم، یہ دنیاوی تعلیم آپ کو کبھی کس کے در جھکنے میں مجبور کر سکتی ہے، لیکن دین کا علم ایسا ہے آپ کو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ اگر آپ چاہتی ہیں آپ کا بیٹا اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہ جھکائے، اللہ کے علاوہ کسی پہ امید نہ لگائے، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مشکل کشا نہ سمجھے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہ جھکائے، اپنے ہاتھ نہ پھیلائے، ایک ہی ذریعہ ہے، ان کا تعلق قرآن سے جوڑ دے، ان کا تعلق رسول اللہ سے جوڑ دے، ان کا تعلق اللہ سے جوڑ دیں، اللہ کی محبت دے دے۔ آپ اپنے بچوں کو دین سکھا دیں، آپ کے بچے آپ کی فرما برداری کرنے میں دین سے سیکھ لیں گے، دین سے ان کو آپ جوڑ دیں، آپ سے یہ خود جڑ جائیں گے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کرے، ایک ہی ذریعہ ہے، ان کا تعلق دین سے جوڑ دیں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے بیٹے کی آواز آپ سے اونچی نہ ہو، ایک ہی ذریعہ ہے، انہیں دین سے ان کا تعلق مضبوط کر دیں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا معاشرے میں سر اٹھا کے جیے، نگاہیں جھکا کے جیے، اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، اپنے بیٹے کو باحیا بنانا چاہتے ہیں تو اس کا تعلق قرآن سے جوڑیں۔ اپنے بیٹے کو اگر آپ باحیا بنانا چاہتے ہیں اس کو پھر واقعات دکھائیں، صحابہ کے واقعات پڑھ کے سنایا کریں۔ رات کو سوتے ہوئے اپنے بچوں کو موٹو پتلو نہ دکھایا کریں، ان بچوں کو اپنے صحابہ اکرام کی تاریخ کے واقعات سنایا کریں کہ صحابہ کا حیا کیسا تھا، ایمان کیسا تھا، استقامت کیسی تھی، مستقل مزاجی کیسی تھی، اللہ نے انہیں دنیا میں کامیاب کیسے کیا، آخرت ان کی کتنی حسین ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔